رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین۔ چلیں جی، سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 49 کر رہے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، جب آتا ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ اس وقت یا تو کوئی حکم ہوتا ہے یا کسی چیز سے منع کیا جا رہا ہوتا ہے، کیونکہ مسلمانوں سے خطاب ہے کہ جب مومنوں، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کر کے ان کو ہاتھ لگانے یعنی ان کے پاس جانے سے پہلے طلاق دے دو، یعنی جب نکاح ہوا ہوتا ہے اور رخصتی نہیں ہوئی ہوتی تو تم کو کچھ اختیار نہیں کہ ان سے عدت پوری کراؤ، یعنی اس وقت اس پر کوئی عدت پوری نہیں ہے، بس عدت ہے ہی نہیں۔ جب اگر آپ کا نکاح ہوا ہوا ہے اور رخصتی نہیں ہوئی اور پھر طلاق ہو جاتی ہے تو پھر عدت نہیں ہے، اور ان کو کچھ فائدہ یعنی خرچ دے کر اچھی طرح سے رخصت کر دو۔ تو بیسیکلی یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو اتنی عزت دی ہے کہ نکاح ہوا ہے مگر رخصتی نہیں ہوئی، ایمان والوں کو حکم دیا گیا ہے تو پھر آپ ان کو اچھے طریقے سے، عدت ان کی نہیں ہے اور اچھے طریقے سے آپ ان کو دے دیں، کچھ دے دیں یعنی جتنی آپ کی حیثیت ہے۔ اور دوسرے، اگر حق مہر لکھا ہوا ہے تو اس کا آدھا حق مہر آپ دے دیتے ہیں اگر رخصتی نہیں ہوئی۔ اگر رخصتی ہوئی ہے پھر تو آپ کو پورا ہی دینا ہوتا ہے نا، وہ تو آپ پہلے ہی دے دیتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ دوسرا اس میں کوئی عدت بھی نہیں ہے، تو اور یہ ان لوگوں کے لیے جو رخصتی ہوئی نہیں، جو رخصتی ہوئی ہوتی ہیں ان کے لیے عدت ہوتی ہے۔ تو اور آگے اللہ تعالیٰ نے بتایا آیت نمبر 50 میں، اے پیغمبر ہم نے تمہارے لیے تمہاری بیویاں جن کو تم نے ان کے مہر دیے ہیں حلال کر دی ہیں، یعنی اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بیوی کا مہر ادا کیا اور جتنی بھی شادیاں کی سب حلال ہو گئیں اس طرح۔ اور تمہاری لونڈیاں جو خدا نے تم کو دلوائی ہیں اور تمہارے چچا کی بیٹیاں، یعنی جو چیزیں آپ کے لیے حلال ہو گئیں، اس زمانے میں تو لونڈیاں بھی ہوتی تھی نا، بیویاں، لونڈیاں، چچا کی بیٹیاں اور تمہاری پھوپھیوں کی بیٹیاں، یعنی کزن سے آپ شادی کر سکتے ہیں۔ یہاں تو معاشرے میں کہتے ہیں نا کزن سے شادی نہیں کرنی، لیکن آپ کزن سے کر سکتے ہیں۔ اور تمہارے ماموں کی بیٹیاں اور تمہاری خالاؤں کی بیٹیاں جو تمہارے ساتھ وطن چھوڑ کر آئیں، یعنی جنہوں نے ہجرت کی ہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص ہجرت کی وجہ سے کہا جا رہا ہے، کیونکہ جو ان کو پریورٹی دے دی گئی ہے نا، کیونکہ انہوں نے ہجرت کی ہے، مسلمان ہوئے اور پھر وہاں سے گئے، تو ان کو ہے کہ وہ چاہیں تو ان سے شادی کر سکتے ہیں، سب حلال ہیں۔ اور کوئی مومن عورت اگر اپنے تئیں پیغمبر کو بخش دے، یعنی مہر لینے کے لیے کے بغیر نکاح میں آنا چاہے، بشرطیہ کہ پیغمبر بھی ان سے نکاح کرنا چاہیں، وہ بھی حلال ہے۔ یعنی اگر کوئی کہے کہ مجھے مہر نہیں چاہیے، بس مجھے یہی ہے کہ آپ میرے سے شادی کر لیں، تو وہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی اگر عورت خود کہتی ہے۔ ویسے اسلام میں ہے کہ آپ نکاح کے ٹائم مہر کا آپ نے دینا ضروری ہوتا ہے۔ یہ اجازت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاص آپ ہی کو ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، سب مسلمانوں کو نہیں، یعنی سب مسلمانوں کو یہ اجازت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہر بیوی کا مہر ادا کیا تھا، تقریباً 500 درہم، یعنی جو کہ چاندی کے سکے ہوتے ہیں۔ اور ایسا نہیں جیسے اب یہاں یہ کہتے ہیں کہ بس 32 روپے، اور یہ کوئی اسلامک مہر نہیں ہے، جتنی آپ کی حیثیت ہوتی ہے اتنی آپ دیں۔ سب بیویوں کو دیا تھا۔ اور حضرت صفیہ کا مہر کیا تھا؟ ان کی آزادی کر دی تھی تو وہ مہر تھا۔ حضرت جویریہ کا بھی ایسے تھا، اور جو حضرت ابو سفیان کی بیٹی تھی جن کا نجاشی نے نکاح پڑھایا تھا، ان کا 400 دینار کے قریب یعنی سونے کے سکے تھے۔ تو اسلام نے یہ بتایا، اور یہ سارا کچھ جو ہے، جو کچھ بھی ہے، یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے۔ تو کہ آپ نے ظاہر جو شادیوں کا، اب تو مسلمانوں میں 4 شادیاں تھیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ڈیفرنٹ، جس کی وجہ سے کافی ٹرائب بھی مسلمان ہو گئے اور ڈیفرنٹ انہوں نے عورتوں سے نکاح کیے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھا، تو جس کی وجہ سے، اور کچھ ایسی تھی جیسے حضرت ابو طالب کی بیٹی تھی ام ہانی، انہوں نے فتح مکہ کے بعد ایمان لائی تھی، تو ان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی نہیں کی تھی، کیونکہ ہجرت تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ نکاح کا ارادہ جو ہجرت کرے اس سے کریں، یعنی کہ جو انہوں نے ہجرت بعد میں کی تھی، انہوں نے ہجرت نہیں کی تھی، فتح مکہ کے بعد ہی کیا تھا، تو جس کی وجہ سے، اور اگر کوئی خود مہر نہ لینا چاہے، معاف کر دے، تو وہ الگ بات ہے، اور قزنیں بھی اس میں ساری حلال ہیں۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا، خاص تم ہی کو ہے، سب مسلمانوں کو نہیں۔ ہم نے ان کی بیویاں اور لونڈیوں کے بارے میں جو مہر واجب مقرر کر دیا ہے ہم کو معلوم ہے، یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ آپ پر کسی طرح کی تنگی نہ رہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے جو مہر تھا وہ سب ان پہ وہ کر دیا گیا ہے تاکہ کوئی تنگی نہ رہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی کچھ چیزیں ایسی تھیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص تھیں، اور جیسے دیکھیں تہجد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرض تھی، عام لوگوں پہ نہیں تھی۔ صدقہ زکوٰۃ کا وہ نہیں لے سکتے تھے، سید تھے تو ان کا نہیں تھا، وہ نبی تھے تو ان کا خاندان نہیں لے سکتا تھا۔ میراث جیسے نبیوں کی نہیں ہوتی، عام لوگوں کی ہوتی ہے، تو اور جیسے شادیاں انہوں نے جس طرح کی ہیں، اتنی عام آدمی کو اجازت نہیں ہے۔
تو وہ یہی والا مسئلہ ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ مثالیں قائم کرنی تھی. جیسے حضرت خدیجہ سے انہوں نے نکاح کیا تو وہ بڑی تھیں تو بڑے سے بھی صحیح ہے. حضرت سودا جو تھیں وہ ان کا گھر کا نظام کیسے چلتا ہے, یہ شادی نہ کرتی ہیں, بوڑھی عورت تھیں, بھاری بھی تھیں, انہوں نے اپنی باری بھی بعد میں حضرت عائشہ کو دے دی تھی. تو وہ یہی والا مسئلہ ہے نا کہ گھر اس وقت مسلمان تھوڑے تھے اور جب واریں ہوتی تھیں تو کتنے شہید ہو جاتے تھے. پھر ان کا گھر سنبھالنے کے لیے محرم رشتے ہوں گے تو آپ اندر آ جائیں گے نا, ان کا خرچہ چلا سکیں گے اور صحیح سے ان کی بچوں کی دیکھ بھال کر سکیں گے. تو وہ اس وجہ سے بھی جو ہے پھر آپ نے شادی کی. زینب بنت جہش کا جیسے ہم نے پڑھا ہے کہ وہ حضرت زید جو ہے اڈاپٹڈ سن تھے, تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ان کی بیویاں بھی حلال ہوتی ہیں. تو وہ سارا نا ڈفرینٹ ایک طریقہ کار تھا. تو اس وجہ سے اور کئی خاندانوں میں جیسے ام حبیبہ تھیں یا کچھ ایسے یہودی خاندان تھے جن سے پھر دشمنیاں ختم ہو گئیں کیونکہ وہ شادی کا جب رشتہ ہو گیا تو پھر وہ کافی اچھے تعلقات بن گئے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت دی ہوئی تھی اور اللہ ہی بخشنے والا مہربان ہے. یعنی جو پہلے ہو چکا مطلب کوئی معاملے جو پہلے سے, وہ اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا مہربان ہے. کسی سے کوئی ایسی چیز ہوئی ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ ہر گناہ بھی معاف کرنے والا ہے اور ہر طرح سے رحم کرنے والا بھی ہے, مہربان بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی فیسلٹیز دی. آیت نمبر 51 پہ چلیں. اور تم کو یہ بھی اختیار ہے کہ جس بیوی کو چاہو علیحدہ رکھو اور جسے چاہو اپنے پاس رکھو. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جیسے ہمارا تو اب اللہ تعالیٰ نے جب عام مسلمانوں پہ کیا تو ان پہ تو ہے کہ وہ انصاف کریں اور یہ نہیں کہ ایک کے پاس زیادہ ٹائم دیں تو کم دیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تھا کہ وہ چاہیں تو علیحدہ رہیں یا اس پاس رہیں, یا ان کے لیے لازمی نہیں تھا کہ سب کو ایک جتنا ٹائم دے, لیکن دعا کے وہ دیتے تھے. تو جس کو چاہو علیحدہ رکھو اور جسے چاہو اپنے پاس رکھو, اور جس کو تم نے علیحدہ کر دیا ہو اگر اس کو پھر اپنے پاس طلب کر لو تو تم پر کچھ گناہ نہیں. یعنی کہ اس میں یہ تھا کہ جیسے حضرت سودا نے اپنی باری عائشہ کو دے دی تھی تو وہ کیونکہ بوڑھی تھی تو انہوں نے اجازت دے دی تھی. تو پھر مطلب جس کو چاہیں پاس رکھیں اور پھر جن کو چاہیں جن کے پاس زیادہ ٹائم گزار لیں چاہیں ان کو اجازت دی ہوئی تھی اللہ تعالیٰ نے کہ آپ کو اس پر کچھ گناہ نہیں ہوگا. اور یہ اجازت اس لیے ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غمناک نہ ہو, تاکہ وہ ذرا وہ بھی ازواجیوں کی جو بیویاں ہیں وہ بھی خوش رہیں, غمناک نہ ہوں. اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر طرح کی اجازت دی ہوئی ہے اور جو کچھ تم ان کو دو اسے لے کر سب خوش رہیں. اور جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیتے ہیں اور وہ اس سے اللہ جانتا ہے تاکہ ان کے دل میں خوشی رہے, کوئی وسوسے نہ رہے. اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ اسے جانتا ہے اور اللہ جاننے والا اور بردبار ہے. تو بیسیکلی اس آیت میں یہی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ لازمی نہیں تھا کہ وہ ایک کے ساتھ زیادہ ٹائم گزاریں, اللہ نے ان پہ یہ پابندی نہیں ڈالی ہوئی تھی. اور یہ کہ جو چاہے اپنی باری جیسے حضرت سودا نے حبیبی عائشہ کو دے دی تو وہ زیادہ ٹائم چاہیں تو ان کے ساتھ گزار سکتے تھے اگر وہ خود ہی اس پہ ہو رہی ہیں. اور یہ کہ یہ راضی رہیں ہر بات پہ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر کسی عصر کے بعد سب کے ہاں جاتے, سب کو کرتے تھے, وہ باریاں بھی رکھتے تھے, مطلب فکس کرتے تھے. اور اللہ جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے, اور کوئی وسوسہ اور ہر چیز کا علم جو ہے اللہ تعالیٰ رکھتا ہے. آیت نمبر 52 پہ چلیں. اے پیغمبر ان کے سوا اور عورتیں تم کو جائز نہیں, اور نہ یہ کہ ان بیویوں کو چھوڑ کر اور بیویاں کرو خواہ ان کا حسن تم کو اچھا لگے, مگر وہ جو تمہارے ہاتھ کا مال ہے یعنی لونڈیوں کے بارے میں تم کو اختیار ہے اور اللہ ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے بس وہ بیویاں فکس کر دی تھیں, اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب اور نہ وہ کریں شادی, بس اتنے یہی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بیویاں رکھی تھیں اور نہ ان کو آپ بدلیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا, چاہے کوئی اور عورت ان کو پسندی کیوں نہ آ جائے, تو بس اب یہی ان کے نکاح میں تھیں جو تھیں. اور لونڈیوں کا معاملہ تو لگے وہ تو اس زمانے میں جائز تھی تو لوگ رکھ سکتے تھے, اور ہر چیز کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. 53 پہ چلیں. مومنوں پیغمبر کے گھروں میں نہ جایا کرو مگر اس صورت میں کہ تم کو کھانے کے لیے اجازت دی جائے اور اس کے پکنے کا انتظار بھی نہ کرنا پڑے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں بیسیکلی اس آیت کا بیک گراؤنڈ پہلے آپ کو بتا دوں, پھر میں اس کی ٹرانسلیشن بھی پڑھ دیتی ہوں. کہ وہ جب حضرت زینب کے ساتھ نکاح ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا, تو لوگوں کو دعوت ولیمہ دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے, جس سے ولیمہ بھی کا یہ ایک ضروری سنت ہے بتایا گیا ہے. اور اس میں یہ تھا کہ باقی لوگ تو کھانا کھا کے چلے گئے اور 3 جو ہے نا بیٹھے باتیں کرتے رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ویٹ کر رہے تھے کہ یہ جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے, ساری بیویوں کے گھر بھی چکر لگا کے آئے, لیکن پھر دیکھا تو پھر یہ بیٹھے ہوئے ہیں, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت
لحاظ والے تھے نا، تو خود انہوں نے نہیں کہا کٹسی میں. پھر حضرت عائشہ کے حجرے میں گئے، جب وہ چلے گئے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اپنے گھر میں داخل ہوئے. تو اب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ مطلب بیٹھ نہ جائے کریں، کسی گھر دعوت میں بھی جائیں تو اتنا نہ بیٹھ جائیں کہ اگلا ہوسٹ ہی تنگ ہو جائے. مطلب اتنا کریں اپنا کام کر کے اور پھر چلنے جانے کی کریں، یہ نہ اتنی دیر نہ بیٹھیں کہ ہوسٹ کو تکلیف ہو جائے. مطلب وہ اتنی دیر باتیں کرنے لگ گئے تھے نا کہ اذیت ہو گئی تھی، اور وہ اب وہ کہہ بھی نہیں پا رہے تھے. تو اب میں آپ کو آیت بتا دیتی ہوں. 53 میں مومنوں پیغمبر کے گھروں میں نہ جایا کرو اگر مگر اس صورت میں کہ تم کو کھانے کے لیے اجازت دی جائے، یعنی بلائیں، اجازت کھانے کی ہو، دعوت ہو تب جائیں. ایسے خود ہی نہ بیٹھ جائیں کہ کھانا پک رہا ہے تو ہم بیٹھ جائیں گے. انہوں نے اگر آپ کو سرو نہیں بلایا تو پھر خام کھانا جائیں. کہ کھانے کے لیے اجازت دی جائے اور اس کے پکنے کا انتظار بھی نہ کرنا پڑے، یعنی اتنے پہلے بھی نہ چلے جائیں کہ ابھی پک رہا ہے اور آپ بیٹھے باتیں کر رہے ہیں. لیکن جب تمہاری دعوت کی جائے تو جاؤ، اور جب کھانا کھا چکو تو چل دو، اور باتوں میں جی لگا کر نہ بیٹھو. یعنی بیٹھے ہی نہ رہیں کہ اگلا بھی تنگ ہو، لگ ظاہر لوگوں نے سونا ہوتا ہے، آپ سارا ٹائم ہی ان کو لگا دیں. یہ بات پیغمبر کو ایزا دیتی ہے اور وہ تم سے شرم کرتے ہیں. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم لحاظ میں یہ کرتے نہیں تھے نا، کہ بہت اخلاق والے تھے. لیکن اللہ سچی بات کے کہنے میں سے شرم نہیں کرتا. اور جب پیغمبروں کو بیویوں سے کوئی سامان مانگو تو پردے کے باہر مانگو. اور دوسرا اب اس میں ایک تو یہ ہے کہ گھروں میں اس طرح نہ بیٹھیں، دعوت کسی کی ہے اب ہم اپنی لائف میں رکھیں تو یہ کہ خام ہوسٹ آلریڈی تھکا ہوتا ہے، پھر آپ اس کو اور ٹائم لے لیں، انہوں نے بھی آرام کرنا ہوتا ہے، دوسرے کا بھی آرام کا خیال رکھیں. دوسرا یہ کہ جب آپ بیویوں کے ساتھ بات کریں تو پردے کے پیچھے سے بات کریں. یعنی دیکھیں بات کرنے سے منع نہیں کیا گیا، لیکن یہ کہ پردہ کیونکہ فرض ہو گیا تھا سورہ احزاب میں بھی اور سورہ جو ہے نور میں بھی ہم نے پڑھا ہے، تو اس لیے کہ پردے کے پیچھے سے مانگو. یہ تمہارے اور ان کے دونوں کے دلوں کے لیے بہت پاکیزگی کی بات ہے. اور تم کو یہ شایع نہیں کہ پیغمبر اللہ کو تکلیف دو، اور نہ یہ کہ ان کی بیویوں سے کبھی ان کے بعد نکاح کرو، بے شک یہ اللہ کے نزدیک بڑا گناہ کا کام ہے. تو بیسیکلی یہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں، ایک تو ایٹیٹیوڈ آپ کا کیا ہونا چاہیے. اگر اور پردے دار عورتیں ہیں تو ان سے پیچھے سے بات کریں. عورتوں کو بھی یہ ہے کہ حجاب یعنی پیچھے سے بات کریں، فیس ٹو فیس ایسے نہ کریں. اور یہ تمہارے دل کی پاکی کے لیے، تاکہ نہ ان کو یہ خیال آئے کہ یہ زیادہ فری ہو رہی ہیں، نہ آپ کو یہ آپ کے دل میں کوئی ایسا خیال آئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے نا، کیونکہ بعض منافق ایسے کہتے تھے کہ جو ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہو جائیں گے تو ہم جو ہے حضرت عائشہ سے نکاح کر لیں گے. مطلب یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سے ہے نا، پیغمبر اللہ کو تکلیف نہ دو، ایزا دینے والی بات ہے نا، تنگ کرنے والی. تو تم نکاح نہیں کر سکتے. بیسیکلی ان کو یہ کہا گیا ان کی بیویوں سے کبھی ان کے بعد نکاح نہیں ہو سکتا نا، تو جائز نہیں ہے. اور کیونکہ یہ مائیں ہیں نا ہماری، تو اللہ کے نزدیک یہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع فرما دیا ہے. تو بیسیکلی اور اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی اس طرح کا سوچے بھی، خیال بھی آئے تو یہ گناہ ہے، کیونکہ یہ غلط ہے. جب ایک چیز منع کر دیا ہے نا کہ امہات المومنین ہے، تو آپ نے ان کے ساتھ کوئی نکاح نہیں ہو سکتا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں تو وہ جنت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہی ہوں گی. 54 پہ چلیں. اور اگر تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا اس کو مخفی رکھو تو یاد رکھو کہ اللہ ہر چیز سے باخبر ہے. یعنی کوئی بھی خیالات آپ کے دل میں آتے ہیں نا اور چھپاتے ہو، اللہ جانتا ہے. تو اس لیے ایسے خیالات دل میں لانے بھی نہیں چاہیے، کیونکہ وہ سب کی مائیں ہیں، عزت دار ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں. تبھی تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چوزن مان تھی، اور یہ خاص عورتیں تھیں جو ان کے لیے چنی تھی. سوچیں یہ بھی کتنی نیک ہوں گی کہ نبی کی بیویاں تھیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو دل میں بھی رکھتے ہو نا وہ اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے. 55 پہ چلیں. عورتوں پر اپنے باپوں سے پردہ نہ کرنے میں کچھ گناہ نہیں، یعنی کہ ان میں کوئی حرج نہیں کہ آپ کے سامنے بال کھول سکتے، پردہ نہیں کریں. ایسا بھی نہیں کہ بالکل ہی آپ نے بہت زیادہ مطلب ایک تمیز کے دائرے میں تو آپ نے رہنا ہے نا. بہرحال یہ بہت عزت والے رشتے ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ بایا پردہ یہ حجاب آپ اتار بھی دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کچھ گناہ نہیں. اور نہ اپنے بیٹوں سے اور نہ اپنے بھائیوں سے، یعنی اس میں سسر بھی آ جاتے ہیں، باپ دادا بھی آ جاتے ہیں، نانا بھی آ جاتے ہیں، اور بیٹوں مطلب ستیلے بیٹے بھی آ جاتے ہیں. بہرحال عورتوں سے اپنے باپوں سے پردہ نہ کرنے میں کچھ گناہ نہیں، اور نہ اپنے بیٹوں سے اور نہ اپنے بھائیوں سے اور نہ اپنے بھتیجوں سے اور نہ اپنے بھانجوں سے، نہ اپنی قسم کی عورتوں سے اور نہ لونڈیوں سے. اور اے عورتوں خود اللہ سے ڈرتی رہو، بے شک اللہ ہر چیز سے واقف ہے. یعنی کہ یہ وہ اللہ تعالیٰ نے محرم رشتے بتا دیے ہیں. آگے ہم نے سورہ نور میں بھی آیتیں پڑھی تھی کہ محرم رشتے کیا ہیں اور کس سے ہم نے کرنے ہیں. اور اللہ سے ڈرو، اللہ خود ہر چیز کا گواہ ہے، یعنی کہ اللہ جانتا ہے. تو یہ جو محرم رشتے ہیں بس وہی محرم رشتے ہیں، باقی آپ کے محرم رشتے نہیں ہیں. 56 پہ چلیں. اور اللہ اور اس کے فرشتے پیغمبر اور پر درود بھیجتے ہیں، یعنی اس کا بھیجتے ہیں، اور مومنوں تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو. اب اس میں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑائی اور ان کو آنر دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں پر درود بھیجتا ہے. صلوات ہے نا، صلوات کا مطلب یہ کہ رحمت نازل کرتا ہے. تو
اور اگر اللہ کے لیے یوز ہو، اللہ صلوات بھیجتا ہے یعنی اللہ رحمت نازل کرتا ہے. اگر فرشتوں کے لیے ہو، فرشتے صلوات کرتے ہیں تو مطلب فرشتے دعا مانگتے ہیں، رحمت کی دعا مانگتے ہیں کہ انہیں دعا رحمت کی جائے. اور اب ایمان والوں تم درود بھیجو، یعنی تم بھی ان پہ درود بھیجو اور سلام بھیجو. تو بیسیکلی درود جو ہے وہ بہت ضروری ہے اور کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے، حدیث پاک سے ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ سلام اور دوسرا سلام اور درود میں کیا فرق ہے. سلام کا مطلب یہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں بھی سلام ہوتا ہے، اتحیاتوں پڑھتے ہیں اس میں بھی سلام ہے. اور جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبی میں جاتے ہیں تو سلام دیتے ہیں تو وہ بھی سلام ہے. اذان سے پہلے ایسے لوگ سلام پڑھنے لگ جاتے ہیں، وہ بدعت ہے. کبھی اس زمانے میں ایسے نہیں تھا کہ پہلے سے ہی صلاۃ و سلام پڑھنے شروع ہو جائیں، تو اس لیے یہ سلام ہے. تو اور ڈفرینٹ قسم کے درود ہوتے ہیں، تو درود ابراہیمی بھی ہے اور بھی سنت جو درود ہیں تو وہی کرنا چاہیے. اذان سن کر بھی درود پڑھیں، اور مسجد میں آئیں تو درود پڑھیں. جنازے کے نماز میں بھی درود پڑھا جاتا ہے. تو درود جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ بھی پڑھیں اور سلام بھی بھیجیں. تو یہ دونوں ہمارے لیے بھی بہت ضروری ہے. 57 پہ چلیں. اور جو لوگ اللہ اور اس کے پیغمبر کو رنج پہنچاتے ہیں ان پر اللہ دنیا اور آخرت میں لعنت کرتا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ اب یہ منافقوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ کو اذیت دیتے ہیں، رسول کو اذیت دیتے ہیں، اور یعنی اللہ کو اذیت دینا، جیسے اللہ زمانہ ہے اور لوگ زمانے کو برا بھلا کہتے ہیں نا، تو یعنی اس کا مطلب آپ اللہ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. تو یہ اور شرک کرنا، یہ اللہ کو اذیت دینا ہے. یعنی کہ اذیت دینے کا مطلب ہے کوئی اللہ کو اذیت دے نہیں سکتا، یعنی کہ آپ حق کو نہیں مان رہے نا، تو اللہ تو چاہتا ہے کہ آپ حق کو مانیں. تو وہ معاملہ ہے. تو جو اس آیت میں کیا، جو لوگ اللہ اور اس کے پیغمبر کو رنج پہنچاتے ہیں اور ان پر اللہ دنیا اور آخرت میں لعنت بھیجتا ہے، تو ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کرتا ہے اور ان کے لیے اس نے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کیا، یعنی برا عذاب تیار کیا ہوا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پہ لعنت بھیجا تو حق کو نہیں مانتے، اور دنیا اور آخرت میں، دنیا میں بھی برے ہوتے ہیں، آخرت میں بھی برے ہوتے ہیں، جو ہم پیچھے اتنی مثالیں پڑھتے ہیں. اور جو حدیث نہیں مانتے ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے. 58 پہ چلیں. اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایسے کام کی تہمت سے جو انہوں نے نہ کیا ہو ایذا دے تو انہوں نے بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اپنے سر پر رکھتے ہیں. یعنی جو تکلیف دیتے ہیں مومن مرد اور عورتوں پر، یعنی ان پر الزام لگا دیتے ہیں، ٹارچر کرتے ہیں، یا آج دیکھیں کتنا ان کو تنگ کر کے ریفیوجی بھی بنا دیا جاتا ہے. اور اس طرح اگر دیکھا جائے تو وار میں جیسے کتنا تنگ کیا ہوتا ہے، تو کوئی یا کوئی تہمت لگا دیتے ہیں تو اذیت دینا ہی ہے نا. تو انہوں نے ایک بہت زیادہ گناہ کیا ہے اور اس کا بوجھ ان کے سر کے اوپر ہے. تو یہ جی آج کی آیت ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.